یہی کافر چاہتا ہے نا، اور یہی کافر چاہتا ہے کہ میرے پاس گاڑی ہو، موٹر سائیکل ہو، یا کوئی ضرورت کی چیزیں ہوں، میرا سکون مل جائے گا۔ اور وہ سکون کو تلاش کرنے کے لیے اپنے کمرے کے اندر اچھی اچھی چیزیں بناتا ہے، بیڈ لگائے گا، پیسہ ہے تو اس کے اندر یعنی آئے گا، اعلیٰ چیزیں کرتا ہے تاکہ مجھے سکون مل جائے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے دنیا کا اور آخرت کا سکون کس چیز میں رکھا ہے، وہ قرآن سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اب کافر کو سکون نہیں ملتا، اور کافر کبھی بھی سکون نہیں پا سکتا، نہ وہ اس صحیح طریقے سے عزت پا سکتا ہے۔ ظاہری عزتیں ملیں گی لیکن دل کا سکون نہیں ملے گا۔ پیسے خرچ کر رہا ہے، کبھی ادھر سیر کے لیے جائے گا، کبھی ادھر سیر کے لیے جائے گا، لیکن اس کو سکون نہیں ملے گا۔ مسلمان بھی ایسے کر رہا ہے، سکون ڈھونڈ رہا ہے، بس کہ اسی طریقے مجھے سکون مل جائے، وہ بھی چاہتا یہی ہے کہ مجھے سکون مل جائے۔ لیکن یاد رکھو، اللہ نے سکون کو پیدا ضرور کیا لیکن سکون ان چیزوں میں نہیں رکھا۔ گھر کے اندر اللہ نے سکون نہیں رکھا، پیسوں کے اندر اللہ نے سکون نہیں رکھا، کنفرم بات ہے یہ۔ عزت اور سکون اللہ نے پیسے میں رکھا ہی نہیں ہے، مکان کے اندر نہیں رکھا، اعلیٰ کپڑے اعلیٰ لباس کے اندر نہیں رکھا۔ اللہ نے سکون رکھا ہے تو وہ دین کے اندر رکھا ہے، شریعت میں رکھا ہے، اور شریعت میں دین میں سکون ہے ہی، اور کنفرم میں مل کر رہے گا سکون۔ اور اگر اس دین کو چھوڑ کر ہم سکون تلاش کرتے ہیں تو یقین جانے سکون نہیں مل سکتا۔ کوئی بندہ چاہتا ہے میرے پاس شام کو ہزاروں روپے اور میں رات کو سکون سے سو جاؤں گا، یہ اپنے ذہن سے ہم نکال دیں، سکون کبھی نہیں مل سکتا۔ سکون تب ملے گا جب اللہ کے احکامات ہم پورے کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کے احکامات پورے نہیں ہیں، ایک بندے نے رات کی نماز نہیں پڑھی اور وہ کہتا ہے میں سکون کی گولی کھا کر سوؤں، اس کو سکون نہیں ملے گا۔ جتنا بھی سکون تلاش کر لے، قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ ایمان والے جو ہے نا، اللہ کے ذکر کے ذریعے، اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں۔ ایمان والے، کافر تو نکل گئے۔ اور پھر اللہ پاک نے آگے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ سننے کا ہے، الا بذکر اللہ، خبردار، الا خبردار، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، یعنی اللہ کے ذکر کے اندر ہی تطمئن قلوب، الا بذکر اللہ وتطمئن قلوبہم، یعنی اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی اللہ نے اطمینان قلوب کو پیدا کیا، سکون کو پیدا کیا۔ اور ہم سکون اگر دیکھتے ہیں کسی اور چیزوں میں، یقین جانے وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، اس کے اندر سکون مل ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ اللہ نے سکون کو پیدا کیا اپنے ذکر کے اندر، اور ذکر سے مراد اللہ کی اطاعت بھی ہے، اللہ کی فرما برداری بھی، آقا علیہ السلام کی اطاعت بھی، آقا علیہ السلام کی فرما برداری بھی ہے۔ اگر اللہ کی ذات کو چھوڑ کر اگر ہم چاہتے ہیں نا سکون ملے گی، کنفرم میں نہیں مل سکتا بھائی۔ جتنا بھی ہم ڈھونڈ لیں، جتنے پیسے اکٹھے کر لیں، چاہے میں بھی ہوں، آپ ہیں، کوئی ہیں، پیسے اکٹھے کرے، اعلیٰ مکان بنا لے، اعلیٰ گاڑی خرید لے، 2-4 نوکر ادھر ہوں، 2-4 نوکر ادھر ہوں، صبح کو اعلیٰ کھانا، دوپہر کو اعلیٰ کھانا، شام کو اعلیٰ کھانا، اچھے سے اچھے کھانا کھاتا ہے، صبح کو کپڑے چینج کرتا ہے، شام کو کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے پھر مجھے سکون ملے، یہ نہیں مل سکتا۔ ادھر سے اللہ کے احکامات توڑ رہے، ادھر سے اللہ کے احکامات توڑ رہے، اور پھر سکون اللہ پاک کبھی کبھی انسان سے چھین لیتے ہیں، وہ انفرادی طور پر چھینتے ہیں، کبھی اجتماعی طور پر اٹھا لیتے ہیں، کبھی کبھی اجتماعی طور پر اٹھا لیتے ہیں۔ اچھا، یہ 1400 سال پہلے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تھی، آج جو دنیا کا نقشہ ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ سارا قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا نا قرآن پاک میں، 1400 سال پہلے کی بات ہے، جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے، نبوت کا اعلان کیا تھا، اللہ نے قرآن اتارا تھا، ایک اصول بیان کر دیا تھا، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ جب دنیا کے اندر بگاڑ پیدا آئے گا نا، چاہے سمندر کا بگاڑ پیدا آئے گا، چاہے سمندر کے علاوہ جیسے ہم خشکی پر بیٹھے اس میں بگاڑ پیدا آئے گا، اس وقت بما کسبت ایدی الناس، تمہارے اعمال کی وجہ سے ہو۔ اللہ نے فرمایا تھا
وہ تمہارے اعمال کی ہی وجہ سے ہوگا. اللہ پاک یہ 1400 سال پہلے ہمیں فرما چکے ہیں. وہ چھوٹے ادھر بیٹھ, کیا منع کرتے پھر, بیٹھ جا آرام سے. تو میں عرض کر رہا تھا 1400 سال پہلے بتایا. اب دیکھتے نہیں, ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا قیامت کا منظر بتایا جاتا ہے, قیامت کا منظر کیا ہوگا بتاتے ہیں نا, کیا منظر ہوگا. اچانک قیامت قائم ہوگی, اس وقت کے جو حالات بتائے جاتے ہیں, زمین پھٹے گی, آسمان پھٹے گا, بادل پھٹیں گے, ہاں جی, اور اللہ پاک کا حکم ایک ایسا آئے گا. وہ قیامت تو ہم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, دیکھا نہیں ہے. یہ جو قیامت برپا ہو رہی ہے ہمارے پاکستان کے اندر, یہ ہم دیکھ نہیں رہے اپنے آنکھوں سے. پانی کہاں سے آیا اتنا؟ اللہ کا خزانہ ہے نا. اتنا پانی ہے, اتنا پانی, شہر کے شہر ڈوب جاتے ہیں. سوچو تو صحیح کتنا سارا پانی, اور کہاں سے چلا؟ کہتے ہیں جی فلاں علاقے فلاں ممالک سے چلا ہے, انڈیا سے چلا ہے. تو کیا خیال ہے اتنی دور سے چلا, کتنا بڑا پانی کا ایک سیلاب ہوگا. بھائی انڈیا والوں کی بات نہیں کہ انہوں نے ہمیں فلاں کیا, انہوں نے پانی چھوڑ دیا, فلاں کر دیا. تھوڑا سا تنہائی میں جا کر سوچو, میں اور آپ اعمال کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو راضی کیا بھائی. اگر ایک فرد گھر کا نماز پڑھتا ہے تو گھر والی نہیں پڑھتی, گھر والی پڑھتی تو بچے نہیں پڑھتے, ماں باپ منتیں کر رہے ہوتے ہیں, پنجابی ترلے رہے ہو, ترلے منتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور بیٹا اٹھ جا نماز پڑھ لے, بیوی کی منتیں, اور جو بھی گھر کی نماز پڑھ لو, تلاوت کر لو, ذکر کر لو. قرآن ہمارا بند ہے. کس کو روئیں؟ اپنے اعمال کو روئیں. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی, اپنی ذات کو روئیں, اپنی ذات کو. ہم نے کیا کیا ہے؟ تھوڑا سا پیچھے جا کر دیکھو, بے حیائی ہمارے اندر, اللہ معاف فرمائے. ایک بتا دیں, ایک پروگرام ہمارا ہو جو شریعت کے مطابق ہو, اس کو چھوڑو. ہماری عبادات میں دیکھ لو, ہم نے فجر کی نماز الحمدللہ پڑھی ہے, جس بھائیوں نے پڑھی ہے وہ, اگر آج موت آ جائے, فجر کی نماز کو ہم نمونے کے طور پر اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ اللہ میں نے نماز پڑھی ہے, یہ اس کے ذریعے مجھے بخش دے, کر سکتے ہیں؟ نہیں, ہماری وہ نمازیں بھی نہیں ہیں. ادھر نمازیں نہیں ہیں, ادھر ہمارے اعمال درست نہیں ہیں, اور پھر بے فکری کی ایسی زندگی گزر رہی ہے. رسم بدعات ہمارے اندر سب سے زیادہ کس کے اندر ہے پتہ ہے؟ بر صغیر کے اندر بدعات پائی جاتی ہیں, عرب کے اندر بدعات نہیں پائی جاتی. رسومات, رسمیں سب سے زیادہ بر صغیر کے اندر ہے. انڈیا کے اندر, ہندوستان اور پاکستان کے اندر مسلمان ہیں, اسلام کا لیبل لگا ہوا ہے, بدعات کر رہے ہیں, رسومات کر رہے ہیں, اور پھر اس کو دین سمجھ کر, شریعت سمجھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں. جس دین کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہو گیا ہے, اور کس طرف جائیں ہم؟ بھائی کسی کو رونا نہیں ہے, اپنی ذات کو روئیں, اپنے اعمال کو روئیں. اور میں عرض کر رہا ہوں, ہم اجتماعی طور پر توبہ کریں, انفرادی طور پر توبہ کریں. جو جس گناہ کے اندر ملوث ہے اس گناہ کو چھوڑ دے, اللہ راضی ہو جائیں گے. جس گناہ میں ملوث ہے اس گناہ کو چھوڑ دو, اللہ راضی ہو جائیں گے. گناہ چھوڑتے نہیں, توبہ دن رات بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہر ایک کو پتہ ہے میری بدعملی کون سی ہے, کوئی کسی کو نہیں بتانا. ہر کو پتہ ہے, میں بھی جانتا ہوں میری بدعملی کون سی ہے. تھوڑا سا رات کو جب ہم لیٹتے نا, کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا سوچو, صبح سے لے کر شام تک میں اللہ کے کون سے حکم توڑتا ہوں, کون سی بدعملی کرتا ہوں جس سے اللہ بھی ناراض ہو رہے ہیں, آقا علیہ السلام بھی ناراض ہو رہے ہیں. تھوڑا سا ایک تنہائی میں بیٹھ کر سوچ لو, پتہ چل جائے گا میں کس پانی میں ہوں اور میرے اعمال کس پانی میں ہیں.